الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی علم العادات یا بنیادی علم الابجد کی پہلی کلاس میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوں تو ہم علم العادات پر بہت سی مختلف ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر چکے ہیں، لیکن بنیاد سے یا یوں کہیے کہ ابتدا سے جو بنیادی کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم عملی طور پر کسی فن کو سیکھتے ہیں تبھی اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو جمل کبیر یعنی حروف تہجی کا جو نقشہ ہے وہ ہمارے چینل پہ جو سب سے پہلی ویڈیو ہے اس میں موجود ہے۔ وہی عملیات کی الف ب ہے، اور اس کو یاد کرنا یوں کہیے کہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آگے چل کے جو کچھ عملیات کیے جاتے ہیں یا نئے اعمال بنائے جاتے ہیں ان میں کیونکہ اسی کا استعمال ہوتا ہے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے وہ ابجد کا جو مجموعہ ہے اسے یاد کر لیں، تو پھر آپ کو جمل کبیر آسانی سے یعنی سمجھ بھی آ جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات جو از حد ضروری ہے کہ اگر آپ عملیات کو باقاعدہ ایک فنی لحاظ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے اعمال سر انجام دیں، تو آپ کو ابتدا سے اسے سیکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ اس میں عربی کے حروف تہجی استعمال ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو اپنا اردو کا یا تو عربی کا یا فارسی کا جو املا ہے اسے بہت زیادہ اچھا کرنا ہوگا۔ املے سے مراد کیا کہ آپ کوئی بھی لفظ یا جملہ سنیں تو اس کو درست طریقے سے لکھ سکیں۔ تو جب آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو آپ کسی بھی عمل میں کوئی غلطی نہیں کریں گے، ورنہ یوں ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ بھی آپ نے غلط لکھ دیا تو آپ کا پورا جو عمل ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ضائع ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تاثیر سے خالی رہ جاتا ہے۔ بس وہ ایک حرف ہوتا ہے اس کا فرق ہو جاتا ہے تو پورا عمل جو ہے یا تو اس کی تاثیر ہی الٹ ہو جاتی ہے یا پھر وہ پورا جو عمل ہوتا ہے وہ تاثیر سے خالی رہ جاتا ہے۔
تو یہ ہے کہ آپ کا جو املا ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اب ہم اعداد جو ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں حروف سے، یا یوں کہیے کہ اردو یا عربی کوئی بھی جملہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس سے اعداد کیسے نکالیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یا تو یوں کریے کہ وہ جو چارٹ ہے جو ہم نے ویڈیو میں ڈال دیا ہے، اپلوڈ کر دیا ہے، اس کی جو سب سے پہلی ویڈیو ہے نام نکالنے کا طریقہ ہمارے چینل پہ مل جائے گی آپ کو، علم العادات یا علم الابجد سے نام نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ دیکھ لیں، اس میں چارٹ موجود ہے، یا ہم اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ وہ چارٹ لگا دیں گے۔ وہ چارٹ اپنے سامنے رکھ لیں، اس میں تمام حروف بھی موجود ہیں اور ان کے اعداد نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے مثال کے طور پر ایک نام آیا، میں اپنا ہی نام لکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان۔ اب دیکھیے یہ جو اسم ہے نعمان، اس کو جب عوام تلفظ کرتی ہے اس کا تو یوں کرتی ہے نعمان، جبکہ درست تلفظ اور درست جو اس کا املا ہے وہ نعمان ہے، نون عین میم الف نون، جبکہ عوام جو ہے وہ بولنے کے لحاظ سے بھی، تلفظ کرنے کے لحاظ سے بھی نعمان کہتی ہے، اور بعض جو جن کا املا درست نہیں ہے وہ اسے نعمان کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اسی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا املا درست نہیں ہوگا تو وہ حروف کو تبدیل کر دے گا، جیسے اس میں عین اور واو کا فرق آ گیا، تو اب یہ جو چھوٹی سی غلطی ہوگی اس سے پورا عمل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس درست جو لفظ ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نعمان ہے، اب ہم اس کے اعداد کیسے نکالیں؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام حروف کو جدا جدا لکھ لینا ہے۔ اگر جدا جدا نہیں لکھتے تو بھی اعداد نکال سکتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ہم اس کو جدا جدا لکھ لیں گے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ نون ہے۔ نون کے اگر آپ اعداد دیکھیں اس نقشے میں یا اس ٹیبل میں تو ہوں گے 50۔ تو ہم اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد عین، عین کے جو اعداد ہیں اس نقشے میں